اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسوں کی سماعت اور مولانا فضل الرحمان سے پریزیڈنٹ کی ملاقات کا بتائیں گے، اور آخر میں ایف آئی اے کی چال کامیاب یا ناکام ہوئی اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے، اور سیفر کیس کا کب تک فیصلہ آ جائے گا یا اسے لٹکایا جائے گا، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو مکمل اپڈیٹ دیں گے۔ اور عمران خان کی رہائی کب تک ہوگی، جیسے کہ آج کو معلوم ہے آج عمران خان اور کل عمران خان کی سیفر کیس کی سماعت ہوئی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کہ آپ شاہ صاحب کب تک دلیل دیں گے، تو اس پر پروسیکیوٹر نے کہا کہ میں آج دلیل مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن دلیل آج بھی کل بھی اور آج بھی مکمل نہ ہو سکے، کیونکہ ایف آئی اے پروسیکیوٹر کی والدہ کی طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے وہ پیش نہ ہو سکے، اس لیے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر دلیل مکمل نہ کر سکے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عمران خان کے کیسوں کی سماعت کا حوالہ ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر سے چیف جسٹس نے سوال پوچھا کہ ہم پوچھ کر تھک گئے ہیں کہ سیفر میں کیا تھا اور کیا ہے، کیا متن ہے اور کیا نہیں، جس پر ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا جو عمران خان نے کہا وہ سیفر کا متن ہے، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نے تو یہ کہا کہ ہماری تو حکومت امریکہ نے گری، کیا آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں، جس پر ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا جو عمران خان نے کہا وہی سیفر کا متن۔ اس سے مراد ہے کہ ایف آئی اے یہ تسلیم کر رہی ہے اور اس پر تسلیم ہو رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں امریکہ کا ہاتھ تھا۔ ایف آئی اے کی ٹیم سے سوال کیا جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے، جو پاکستان نے ڈی ماسک کیا تھا وہ کیا لو لیٹر تھا، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے کہا کہ امریکہ سے تعلقات کیسے خراب ہوئے، کیا انہیں ہمارے طلباء کو داخلے دینے بند کر دیے، ویزے دینا بند کر دیے، کیا پاکستان سے تجارت بند کر دی یا کچھ اور، یا سفارت خانہ بلا لیا، اس پر ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر خاموش رہے اور کچھ نہ کہا۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ سیفر کیا ہے اور کیا ہے، جس پر میاں گل حسن نے کہا کہ آپ ہمیں سیفر دکھائیں گے یا نہیں، اس پر ایف آئی اے پروسیکیوٹر ہم آپ کو سیفر دکھانے کے لیے تیار ہیں، جس پر عامر فاروق نے کہا یہ معاملہ کسی اور جانب لے کر جا رہے ہیں، جس پر سیفر کیس کی سماعت ملتوی ہوئی اور آج سیفر کیس کی سماعت ہوئی۔ سیفر کیس کی سماعت شروع ہونے سے ایف آئی اے پروسیکیوٹر کی ایک نئی چال تھی، جس سے ایف آئی اے نے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم نے ایک درخواست دی اور اسے چال مختلف صحافیوں کی چال اور لیکن آج دلیل اور کل کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایف آئی اے نے کہا کہ ہم بطور گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں ڈولن لو کو، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کیا ڈولن لو خود پیش ہونا چاہتے ہیں، جس پر ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نہیں اس کا تحریری بیان۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاک قانون کے مطابق ٹرائل کے دوران کسی گواہ کی شہادت ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ یہ کیس ایف آئی اے نے پروسیکیوٹر لٹکانا چاہتی تھی کیونکہ یہ کیس آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، یا 5 یا 2 یا 3 سماعتوں کے بعد یہ سیفر کیس ختم ہونے جانا ہے، جس پر ایف آئی اے کی یہ چال کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی اس کا اندازہ کل ہوگا۔ آج سٹے سے دلیل ہوئے، جو سٹے کونسل تھا اس سے پوچھا کہ آپ کو عمران خان سے مشورہ کرنے کی اجازت ملی، انہوں نے کہا ہاں، جس پر عمران خان نے بانی پیٹی اور عمران خان نے ملنے سے مشورت کا انکار کر دیا۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ نے وقت نہ لیا، اس پر میں سوال پوچھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب وقت کیسے ملتا ہے، اس کیس میں عمران خان کو سزا سنانی تھی اور ایف آئی اے پروسیکیوٹر ڈولن لو کو کیوں پیش کریں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایف آئی اے کی ٹیم چاہتی ہے کہ ہم ٹائم لیں اور عمران خان کو اس کیس میں لمبا سے لمبا جیل رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ ایف آئی اے پروسیکیوٹر اگر ڈولن لو کا اسلام آباد ہائی کورٹ مان لیتی ہے تو پھر ڈولن لو کا بیان کب آئے گا اور کب ریکارڈ کیا جائے گا اور پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد امریکہ میں نومبر میں الیکشن، اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے، پھر چینج ہوں گے، پھر یہ سب سے بڑی چال ایسے جیسے میاں گل حسن اورنگزیب نے روک لیا ہے کہ آگے روک پاتے ہیں یا نہیں، کل دلیل مکمل ہوں گے یا نہیں، اس پر فیصلہ محفوظ ہوگا یا نہیں، کیونکہ جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے اگر ایف آئی اے کے شاہ صاحب نہیں آتے تو
پھر ہم کیس مکمل کر لیتے ہیں اور اسے فیصلہ دیا جائے گا۔ میرا خیال ہے اس کیس میں فیصلہ بہت جلد آنے کے امکانات ہیں اور 50-50 ہے کہ نہیں آ سکتا، کیونکہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کا مین مقصد ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کل اس کیس کی سماعت کا مکمل حوال کل بتاؤں گا، میں آج مکمل سماعت کا حوال بنا لیکن اصل مین مقصد یہ تھا کہ جو نئی درخواست ہے اس کے بارے میں ریسرچ کروں گا اور پاکستان کے قانون اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ قانون خاموش ہے کہ اسلام آباد ٹرائل کے بعد اپیل کے خلاف ثبوت پیش کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ آج اپوزیشن لیڈر کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہونی اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مشترک پریس کانفرنس ہونی ہے۔ کیا مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے ساتھ ہوگا یا نہیں، اس کے بارے میں ہم اگلے ویلاگ میں آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ آج رات کو مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات ہے اور مشترکہ پریس کانفرنس ہے جس پر علیہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ کیا پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان اتفاق ہو پائے گا یا نہیں، یا مولانا فضل الرحمان تحریک میں حصہ بنے گا؟ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اگر مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کی تحریک میں شامل ہو جاتے پھر اس تحریک کو ناکام بنانا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کو مین مسئلہ پنجاب سے ہو رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ اب منظر عام بنانے لگی ہے۔ جیسے کوئی دیر قبل حماد حسن نے ٹویٹ کیا اور پی ٹی آئی کے دفتر میں پہنچ کے اور مختلف کہا کہ میں پشاور ہائی کورٹ سے لے کر ضمانت مختلف عدالتوں پیش ہونے کے امکان ہے۔ اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان اتفاق ہو پائے گا یا نہیں، اس کی ڈیٹ ہم اگلے ہی ویلاگ میں دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔